السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج ہم سورہ نمل کی مشقی سوالات کریں گے جو مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت نہم ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کے سامنے بر وقت موصول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم سورہ نمل کی مشقی سوالات حل کریں گے۔ اس میں پہلا سوال ہے، صحیح جواب پر درست کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، سورہ نمل کے پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کس دور کا ذکر ہے؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے مدین سے لے کر صحرائے سینا واپس جانے تک۔ نمبر 2، سورہ نمل کے دوسرے رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا کس وادی سے گزرنے کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس کا درست آپشن ہے چیونٹیو کی وادیوں سے۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدہد کیا خبر لے کر آیا؟ قوم سبا کی ملکہ کی خبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ملکہ سبا کا تخت فلک جھپکنے میں کون لے کر آیا؟ درست آپشن ہے جیم نمبر، علم رکھنے والا انسان۔ نمبر 5، سورہ نمل کے چھٹے رکوع میں قیامت کی کیا بڑی نشانی بیان کی گئی ہے؟ یہ با نمبر درست ہے ایک جانور کا انسانوں سے بات کرنا۔ دوسرا سوال ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ اس مختصر سوالات میں ایک نمبر ہے، سورہ نمل کے پہلے رکوع میں قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے والوں کی کون سی 4 صفات بیان کی گئی ہے؟ جواب، وہ 4 صفات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، سورہ نمل کے دوسرے رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے کون سے 4 فضائل بیان کیے گئے ہیں؟ وہ 4 فضائل مندرجہ ذیل ہیں۔ جواب، 4 فضائل مندرجہ ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا۔ نمبر 2، فرندوں کی بولی سکھائی۔ نمبر 3، دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی۔ نمبر 4، ان کے لشکر کو جنات، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل فرمایا۔ اسی طرح ہواؤں کو اس کا تابع کیا، وہ پرندوں کی بولیاں جانتی تھی، جنات اس کے مسخر کیے۔ ہوا کے ذریعے ایک دن کی مسافت 2 مہینے کے برابر ہوتی۔ آپ نے آپ سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں سوال میں صرف 4 مانگے، ہم نے 4 لکھے۔ سوال نمبر 3، سورہ نمل کے دوسرے رکوع کی روشنی میں جواب دیجیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک سبا کی ملکہ کو کیا خط لکھا تھا؟ جواب، وہ خط یہ تھا، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ تم میرے خلاف سرکشی نہ کرو اور فرمان بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین۔ سورہ نمل کے 5ویں یہ چوتھا سوال ہے، 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی جن صفات کا ذکر ہے ان میں سے کوئی 10 لکھے۔ جواب، وہ 10 صفات ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا فرمایا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اناج اگاتا ہے۔ تو غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، اناج اگاتا ہے، نباتات اگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 سمندروں کے درمیان پردہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ لاچار اور پریشان حال لوگوں کی فریاد سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تکالیف دور فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خشک اور پانی کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے۔ یہ تھا سوال نمبر 4۔ اور یہاں
سوال نمبر 5 ہے سورہ نمل کے 5ویں رکوع کے آخری. سوال نمبر 5، یہ 5 یہاں ہے. سورہ نمل کے آخری رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی 4 ہدایت دی گئی ہے؟ وہ 4 ہدایت مندرجہ ذیل ہے. نمبر 1، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی حفاظت کیجیے. حفاظت مانا عبادت کیجیے. عبادت کی بھی غلطی ہوئی ہے، معذرت خواہ ہوں. 2 نمبر، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرتے رہیے. 3 نمبر، قرآن کریم کو پڑھ کر سنائیے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کیجیے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے سورہ قصص کی تفسیر و تشریح کے لیے.